صدر عارف الوی نے تسلیم کیا ہے کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مفاہمت کے لیے خفیہ بات چیت جاری ہے تاکہ اس سیاسی جمود کا خاتمہ کیا جا سکے جو ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ مسٹر الوی نے احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے خود کو عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر تابڑتوڑ حملوں سے الگ رکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پرامید ہے کہ یہ کاوشیں ثمربار ثابت ہوں گی۔ درحقیقت عمران خان کے قول و فعل سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ان معاملات سے باخبر اور ان میں کسی حد تک شریک ہیں، گرچہ وہ جذبات سے کھولتے ہوئے جلسوں میں اس کے برعکس دکھاوا کرتے ہیں۔ دو معاملات سب خبروں پر غالب ہیں۔ نومبر میں نیا آرمی چیف کون نامزد کرے گا اور عام انتخابات کب ہوں گے؟ پی ڈی ایم حکومت کا اصرار درست ہے کہ آئینی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کا حق ہے کہ چاہے تو وہ نومبر 2022 کو نیا آرمی چیف نامزد کریں گا، موجودہ کو مدت ملازمت میں توسیع دے دیں۔ پی ڈی ایم کو یہ بھی توقع ہے کہ وہ اگلے سال اگست تک اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ دوسری طرف عمران خان کا کہنا ہے کہ انتخابات کا انعقاد فوری طور پر ہو، یہ کسی بھی صورت مارچ 2023 سے آگے نہ جائے۔ نیز آرمی چیف کی نامزدگی منتخب ہونے والا نئی حکومت کا وزیر اعظم کرے۔ انہیں یقین ہے کہ انتخابات کے بعد نئی حکومت وہی بنائیں گے کیونکہ امپورٹڈ مجرموں کا نامزد کردہ آرمی چیف ملک کے مفادات کے لیے خطرناک ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ قومی اسمبلی اگلے 2 ماہ میں نومبر سے پہلے تحلیل کر دی جائے تاکہ نگران حکومت قائم کی جا سکے۔ لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کو آرمی چیف کی نامزدگی کا فیصلہ نئے منتخب شدہ وزیر اعظم کے اقتدار سنبھالنے تک مؤخر کر دینا چاہیے۔ اس کا صاف مطلب جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع ہے، گرچہ وہ خود دوسری توسیع کے خلاف ہے۔ یہ ایک دلچسپ پیش رفت ہے۔ کچھ ہی روز پہلے تک عمران خان جنرل باجوہ کو نیوٹرل برائی کہہ کر ہدف تنقید بنائے ہوئے تھے، اب وہ تجویز پیش کر رہے تھے کہ اگلے انتخابات تک انہیں توسیع دے دی جائے۔ اس سے گمان گزرتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک تصویراتی مفاہمت کی فضا بنی ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم سیاسی ماحول میں تبدیلی کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق نے شکو کیا ہے کہ جلد انتخابات کے لیے حکومت پر دباؤ ہے۔ وہ کھیل کے میدان میں یکساں مواقع کا مطالبہ بھی کرتے سنائی دیے۔ عقل حیران ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی قومی مفاد میں IMF کے سخت پروگرام پر دستخط کیے تھے اور یہ طے پایا تھا کہ اگلے سال کے اختتام سے پہلے انتخابات نہ ہوں۔ اس وقت تک وہ معیشت کو بحال کر کے ووٹر کی کھوئی ہوئی حمایت دوبارہ حاصل کر سکے گی۔ درحقیقت اس وقت ووٹر پی ڈی ایم سے اتنا ناراض ہے کہ جلد انتخابات کا صاف مطلب تحریک انصاف کی بھاری کامیابی اور پی ڈی ایم کا مکمل خاتمہ ہے۔ تنقیدی نظر سے دیکھیں تو ہم پورا ایک دائرہ مکمل کر چکے۔ پی ڈی ایم نے عمران خان کو اس لیے اقتدار سے چلتا کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نومبر میں اپنے پسندیدہ آرمی چیف کو نامزد کرے۔ خدشہ یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ وہ اگلے عام انتخابات میں دھاندلی کرتے ہوئے اگلے 5 سال کے لیے پھر اقتدار پر قبضہ جما لیں گے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اب بحث اس پر چل رہی ہے کہ اگلا آرمی چیف کون نامزد کرے گا اور وہ کس کا پسندیدہ ہوگا۔ اگرچہ تاریخی ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آرمی چیف آخرکار اپنی مرضی کا مالک یا اپنے ادارے کا آدمی ہی ثابت ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اسے اس طاقتور عہدے پر نامزد کرنے کی حمایت کس نے کی تھی۔ عمران خان اگلے ماہ ایک اور لانگ مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں تاکہ پی ڈی ایم حکومت کو نکال باہر پھینکے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس دوران پی ڈی ایم حکومت بھی اپنے موقف پر اڑی ہوئی ہے کیونکہ میدان میں کھیل میں یکساں مواقع نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے جلاوطن لیڈر نواز شریف کو بے بنیاد الزامات کے جواز پر ملنے والی سزا کے فوری خاتمے کے کوئی شواہد دکھائی نہیں دیتے۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف نااہلی کے مقدمات واضح طور پر انتہائی سست روی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس دوران عمران خان کے حامیوں نے نام لے کر تنقید کرتے ہوئے کئی 3 سٹار جنرلوں کو متنازع بنا دیا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے پسندیدہ نہیں۔ اس مہم کا مقصد انہیں آئندہ آرمی چیف کی ممکنہ فہرست سے نکلوانا ہے۔ آئینی راستہ یہ ہے کہ جمہوری طور پر برسر اقتدار وزراء اعظم شہباز شریف نومبر میں اگلے آرمی چیف کو نامزد کریں اور اگلے اگست تک حکومت کریں۔ اس کے بعد شیڈول کے مطابق انتخابات ہوں۔ اگر عمران خان عوامی طاقت سے شہباز شریف کو قبل از وقت اقتدار سے اتارنے کی کوشش کریں
تو ان کے پاس سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کرنے آئینی اختیار موجود ہے۔ وہ عمران خان کو ایسا کرنے سے روک سکتے ہیں، لیکن برس ہا برس سے جنرلوں، ججوں اور سیاست دانوں نے آئین کا حشر نشر کر دیا ہے۔ ملک میں صرف طاقت ہی راج کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا حکم چلتا ہے۔ اس طرح کسی نہ کسی شکل میں یہ ہم پر ایک اور ہائیبرڈ حل مسلط کر دے گی، اور ہم جلد ہی ایک بحران سے نکل کر کسی دوسرے کا بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ دو افراد کے ذاتی عزائم، جذبات اور تنازعات نے 240 ملین آبادی کی اس قوم کی تقدیر کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ وہ قوم جو قرض اور مایوسی کے سیلاب میں غرق ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان افراد میں سے ایک دوسرے کا ماضی میں محسن تھا۔ ہم کب تک بے بسی سے ان کی خدمات بجا لاتے رہیں گے؟ کیا نازل ہونے والی قدرتی آفت جس نے قوم کو نیم جا کر دیا ہے ہی حکومت کی تبدیلی کا وہ عامل ہے جو ملک کو انتشار اور افراتفری کے طوفان کی نظر کرنے جا رہا ہے؟